بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے ایسے رشتے ہیں جن کو شریعت نے والد کا درجہ دیا ہے؟ انسان کے لیے دنیا میں والد کے احترام کی 3 جگہ ہوتی ہیں۔ کتنی جگہ؟ پہلی وہ شخصیت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود بخشا، جو حقیقی والد ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص بھی والد کی طرح احترام کے لائق ہے جس کے ذریعے انسان کا آدھا دین مکمل ہوتا ہے۔ وہ کون ہے؟ خسر یا سسر۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نیک عورت دے دی، اس کا گویا کہ آدھا ایمان مکمل کرنے میں مدد فرما دی۔ تو اس نیک عورت کی پرورش کس نے کی؟ والدین نے۔ اس کی اجازت سے چونکہ شادی ہوئی تو آدھا ایمان مکمل کرنے والا کون ہوا؟ سسر۔ بعض لوگوں کے لیے یہ ایک اچنبے کی بات ہوتی ہے کہ اچھا اس کا مطلب سسر کے بھی فضائل ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا کام یہی تھا کہ 20 سال اس نے پالا، اب اس نے دے دیا، یہ کون ہے؟ نہیں، وہ آپ کے باپ کی طرح ہے۔ جس کو ہم داماد کہہ دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسی ہرڈلز ہے، یہ الفاظ داماد ہے بیٹا تو نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں سسر یہ باپ تو نہیں ہے، بلکہ آج ان الفاظ کو گالی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ سخت بے عقلی اور کم عقلی اور کم فہمی کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین میں یہ تصور نہیں دیا۔ آپ ویسے بھی بڑے کی عزت کریں، اور آپ اس کی عزت نہیں کرتے جو آپ کو 20 سال بیٹی کی پرورش کر کے دے رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے آپ تو باتیں بس دین کی کرتے ہیں، اس نے ہمیں دیا کیا ہے؟ ارے بھائی محترم، جس نے نیک بیٹی دے دی اس نے چھوڑا کیا ہے؟ یہ سوچیے نا، اس نے چھوڑا کیا ہے؟ اور کیا چاہیے؟ اگر آپ کا ذہن یہ ہو کہ چونکہ مجھے جہیز نہیں ملا تو جہیز کا تو ثبوت تمہیں دینا پڑے گا نا۔ آپ مرد ہیں، آپ کو اپنا گھر بنانا چاہیے، آپ کو ساری ترتیبات بنانی چاہیے، یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی تو ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کی ذمہ داری ہے اس نے گھر سنبھالنا ہے، یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کیسے سنبھالنے کے موقع دینا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا پہلو دیا ہے احترام کا، سسر اور خسر کا، اور تیسرا استاد بھی باپ کی طرح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یہ ہیں، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میرے صحابہ میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں۔ کس کی طرح ہوں؟ ساتھ اس کی علت کیا بیان کی؟ اعلمکم دینکم، میں تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہوں۔ جو دین سکھانے والا ہوتا ہے اس کا احترام بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا باپ کا ہوتا ہے۔ علم والے کا اصل میں احترام یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، حدیث میں آتا ہے 3 ایسے احترام ہیں جس کا اجر اتنا ملتا ہے جتنا اللہ کا احترام کیا ہے۔ عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، سفید بالوں والے کا احترام، اور تیسرا جو قرآن پڑھانے والا ہے اس کا احترام۔ اور آپ اگر دین کا صحیح طریقے سے مطالعہ کریں، جتنا احترام سکھایا ہے دین نے، بڑے کا احترام، چھوٹے پہ شفقت، محبت، اجتماعیت، آپ کو دنیا میں کوئی دین نظر نہیں آئے گا۔